اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ نے گزشتہ کل ہی سے اس خبر کو واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر اور چینلوں پر دیکھ لیا کہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ، جی ہاں، خیر ہمیں فخر ہے، گرو ہے اس بات پر کہ پہلے نمبر پر جھوٹ بولنے میں تو ہمارے ہی وزیر اعظم ہیں، لیکن سیکنڈ نمبر پر جھوٹ بولنے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نمبر آتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ دھوکہ دینے میں بھی مشہور ہے۔ آج سے 2 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ 2 ہفتے تک کہ میں جنگ کے بارے میں کچھ نہیں کروں گا، 2 ہفتے کا مجھے وقت چاہیے۔ اسی وقت میں نے کہا تھا کہ یہ ٹرمپ کا یہ بھی ایک چال اور دھوکہ ہے، لیکن میری بات اب الحمدللہ صحیح ہو گئی، اور آخر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ناجائز بچے اسرائیل کے لیے میدان میں اتر ہی گیا ہے، اور امریکہ نے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر بمباری کر دی ہے، اور ایران کے ایٹمی پلانٹ کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کا دعویٰ بھی امریکہ نے کیا ہے۔ مگر بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ امریکہ کی بمباری کا ایران نے بھرپور انداز میں جواب دے دیا ہے، اور پھر ایران نے اسرائیل پر مزید بمباری اور میزائلوں کی بارش کر دی ہے، یہاں تک کہ اسرائیل کا جو حیفا شہر ہے، تل ابیب شہر ہے، یہ دونوں شہر جو بڑے ہائی فائی مانے جاتے تھے اسرائیل کے، ان شہروں کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی اسرائیل کے بہت زیادہ تباہی مچی ہے، اور کئی اسرائیلیوں کی موت کا اندیشہ ہے۔ اور پھر امریکہ کے حملے پر ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ سنو ٹرمپ، جنگ اب شروع ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا کہ آپ نے شروع کیا، اب ہم ختم کریں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایسے جواب کے لیے تیار رہے جو اسے پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ اور صرف یہی نہیں، امریکہ کو ایران نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اب ہر امریکی شہری اور ہر امریکی فوجی ہمارا نشانہ ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے قوم سے خطاب میں کہا کہ ایران کا جوہری پروگرام ختم کرنے کا مشن ہمارا کامیاب رہا، جن ایٹمی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا تھا وہ اب مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ نے ملک سے خطاب کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اور اب ایران نے حملہ شروع کر دیا ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ اب مزہ آئے گا، جنگ تو اب شروع ہوئی ہے، اور شروع تم نے کیا ہے، ختم ہم کریں گے۔
ناظرین دوسری بڑی خبر بھی یہی ایران اور امریکہ کو لے کر آ رہی ہے، کیونکہ اب امریکہ نے بیچ میں کود کر جو ہے نئی دشمنی ایران سے مول لے لی ہے۔ اب امریکہ دعوے کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جب بمباری کی ہے تو امریکہ کو بتانا بھی تو پڑے گا کہ میں نے بہت زبردست بمباری کی ہے اور بمباری میں 100% کامیاب ہوا ہوں۔ لیکن ان تمام بیانوں کے بعد، امریکی صدر ٹرمپ کے بیانوں کے بعد ایران کا بھی بڑا بیان آیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ کوئی تابکاری اور کوئی تباہی نہیں پھیلی اور ہمارے شہریوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایران نے کلیئر کیا کہ امریکی فضائی حملے کے بعد قم شہر اور ارد گرد کے علاقے کے مکینوں کو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جوہری تنصیب کے آس پاس تابکاری کے پھیلاؤ کے کوئی شواہد اور ثبوت نہیں ہے، یعنی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، بلکہ اب مزہ آئے گا۔ اور اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے ایک بڑی ان کی بدنصیبی یہ ہے کہ اب محرم کا مہینہ لگ رہا ہے، اور محرم کے مہینے میں خاص طور سے ایران، ہمارے جو شیعہ بھائی ہے، وہ بڑے زبردست انداز میں علی سے محبت کا، حضرت علی المرتضیٰ اسد اللہ کے شیر علی سے محبت کا اور حسن حسین سے محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور کربلا کے واقعات کو یاد کرتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ محرم میں اگر جنگ چلی گئی ہے تو پھر محرم میں کسی بھی حال میں ایران پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ ہم کربلا والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم اہل بیت ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ محرم میں تو بڑا مزہ آئے گا، اور محرم میں ہم کربلا کا نقشہ امریکہ کے لیے پیش کریں گے۔ اور ایران نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی بھی یزید اور کسی بھی یزیدی سے بالکل بھی نہیں ڈریں گے، کیونکہ ہم حسین والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم کربلا والے ہیں۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، اسرائیل کے آتنکی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے جمعہ کے خطبہ میں بھی نام لے کر ان کے لیے رب العالمین سے باقاعدہ نیتن یاہو کے لیے ہم نے دعا کی، بالکل، اور یہ ہمارا حق ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ظالموں کے خلاف، قاتلوں کے خلاف، آتنکوادیوں کے خلاف اللہ کے حضور میں ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں۔ جس طریقے سے اس نے ہزاروں معصوم بچوں کو مارا ہے، فلسطین میں ہزاروں عورتوں کا قتل کیا ہے، ہزاروں لوگوں کو مارا ہے، تو ایسے ظالموں کے لیے ہم دعا تو کر سکتے ہیں، بد دعا تو کر سکتے ہیں اللہ سے۔ تو اب وہ نیتن یاہو، جب اس کے ناجائز ابا امریکہ نے جب نیتن یاہو کا ساتھ دے دیا تو نیتن یاہو بڑا خوش ہو گیا اور اپنے ابا کی بڑی تعریف کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو نے بڑی تعریف کی، اور تعریف کرتے کرتے یہ بھی کہا کہ آپ پوری طاقت کے ساتھ ایران پر حملہ کیجئے، کیونکہ طاقت کے زور پر ہی امن قائم ہوتا ہے۔ جی ہاں، یعنی آپ آتنکوادی بنیے اور امن قائم کیجئے۔ واہ! ایران پر امریکی حملوں کے بعد سبھی رکن ممالک سے کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کو بنائے رکھنے اور لڑائی کے بجائے ڈپلومیسی کو چننے کی گزارش کی گئی ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایران کے 3 اہم جوہری ٹھکانوں پر شدید فضائی حملوں کے بعد خطے میں زبردست کشیدگی کا ماحول ہے۔ اس درمیان ایران کے سخت جوابی حملوں سے حیران اور پریشان اسرائیلی وزیر اعظم نے تھوڑی سی سکون کی راحت کی سانس لی ہے، کیونکہ اسرائیل کے ناجائز ابا ٹرمپ میدان میں اپنے بچے کے لیے کود چکے ہیں۔ آئیے ناظرین پھر بڑی خبر آ رہی ہے، ابھی تو کیونکہ ایران کے علاوہ، اسرائیل کے علاوہ اور امریکہ کے علاوہ کوئی خبر ہی نہیں ہے، پھر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، وہ خبر کیا ہے کہ ایران کے میزائل جو زبردست انداز میں، حالانکہ چاروں طرف سے کئی ملک جو ہے وہ ایران کے میزائلوں کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے کوششیں، محنتیں کر رہے ہیں، لیکن فرانسیسی وزیر دفاع، فرانس کے ڈیفنس منسٹر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ایران کے میزائل اتنے پاورفل اور اتنی دور وار کرنے والے ہیں کہ خود فرانس کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ایران کے میزائل فرانس تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فرانس کے وزیر دفاع نے خبردار کیا ہے کہ ایران کا خطرہ حقیقی ہے
اور اسے ہلکا نہیں لیا جانا چاہیے بلکہ ایران کے خطرے کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس جوہری بم بنانے کے تمام وسائل موجود ہے۔ فرانس کے ڈیفنس منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ایران کے بعض کچھ بیلسٹک میزائل فرانس کی سرزمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے بقول ایران چند ہی دنوں میں 90% تک یورینیم کو افزودہ کرنے کی سطح تک پہنچ سکتا ہے، جو کہ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے ضروری حد سمجھی جاتی ہے۔ اور انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر ایران اس سطح تک پہنچ گیا تو وہ 10 ایٹمی بم تیار کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اس لیے فرانس کے صدر نے بھی باقاعدہ سفارتی حل پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایران سے بیٹھ کر بات کرو، مذاکرات کرو، ٹیبل ٹاک کرو اور امن کو قائم کرو، ورنہ یہ سب کے لیے مشکل ہوگا۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر بھی ایران کے پلان اور ایران کے منصوبوں کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر آ رہی ہے کہ اس وقت ایران نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس کی وجہ سے اب دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے، اور اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا اب تیل میں آگ لگ جائے گی؟ اور ظاہر بات ہے تیل میں آگ لگی تو پھر تیل کئی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اچھا، وہ ایک آگ تو وہ ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر ہمارے ملک میں بھی تیل مہنگا ہو جائے گا، پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، ڈیزل مہنگا ہو جائے گا، اور ہمارے ملک کی حکومت تو بس بہانہ تلاش کرتی ہے مہنگائی بڑھانے کا۔ تو ہم اندھ بھکتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بڑا مشکل مسئلہ ہوگا ایران اگر نہیں رکتا ہے تو، اس لیے ہم نے بھی کسی طریقے سے اس جنگ میں کودنا نہیں چاہیے، بلکہ ہماری بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں امن قائم ہو، کیونکہ امن ہی سے دنیا چل سکتی ہے۔ تو خبر آ رہی ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی ہاں، اور آبنائے ہرمز اگر بند کی جاتی ہے اور وہ راستہ اگر بلاک کیا جاتا ہے ایران کی طرف سے تو جناب دنیا میں ہلچل مچ جائے گی اور تیل میں آگ لگ جائے گی۔ امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا ہے، لیکن اس کے بعد مشرق وسطیٰ کے حالات مزید بگڑ گئے ہیں۔ ادھر ایران نے بڑا اعلان کر دیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ ایران کی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ اس فیصلے کے بعد دیگر ملکوں میں تیل کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جہاں سے دنیا کی سمندری تیل کی تجارت کا ایک تہائی حصہ اسی راستے سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ فیصلہ اتوار کو ایران کے سرکاری پریس ٹی وی نے رپورٹ کیا ہے۔ اس کے بعد تیل کی عالمی منڈیوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ راستہ ایران بند کر دیتا ہے اوریجنل میں تو جناب پھر خام تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی ہے، کیونکہ جہازوں کی نقل و حرکت ٹرانسپورٹیشن میں سمسیائیں، مسائل، پرابلمز پیدا ہوں گے اور ٹرانسپورٹ کی قیمت کئی گنا بڑھ جائے گی، اور پھر جناب ہمارے یہاں بھی لینے کے دینے پڑیں گے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، ابھی کانٹیکٹ۔